الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رمضان المبارک کے آخری کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، جو ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ آخری کے جو لمحات رہ گئے ہیں ان کی قدر کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے عبادتوں کے اندر اس کی تلافی کر لیں، آخری کے لمحات کو نیکیوں سے، استغفار سے بھر دیں، دعاؤں سے بھر دیں، اللہ کے ذکر سے کثرت سے استغفار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پیغام دیا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے ہمیں مخاطب فرمایا ہے، لہذا توجہ کے ساتھ ہوشیار چونک جائیں، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اپنا احتساب کر لے، اپنی فکر کر لے، کل کے لیے کیا کیا اس نے، یعنی قیامت کے دن اپنے حساب کے لیے کیا تیاری کی، کل قیامت والے دن کے لیے اس کے پاس کیا توشہ ہے، کیا نیکیاں جمع کی ہیں، کیا ذخیرہ ہے اس کے پاس۔ کل کا ایک دن یوم الحساب برحق ہے، تو تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پلے میں کیا ہے، کیا تمہارے پاس کیا ہے، اس کی فکر کرو، آگے کیا بھیجا تم نے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر تقوی کی نصیحت شروع میں بھی، پھر درمیان کے اندر فکر آخرت، شروع میں اتقوا اللہ، پھر فکر آخرت، کل کی تیاری کرو، پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، تم جو کر رہے ہو نا اللہ وہ جانتا ہے، تو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ آخری کے لمحات ہیں نا، اپنے آپ کو ابھی بھی جو بھی موقع میسر ملتا ہے نیکیوں کا، نیکیوں میں گزار لو، استغفار میں گزار لو، خوب کثرت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تیزی سے لپکو، ٹائم نہیں ہے، بہت کم وقت ہے تمہارے پاس، تیزی دکھاؤ، اسپیڈ، بھاگو، سرعت سے لپکو، کس چیز کی طرف؟ الا مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، اور جہاد کرو، اور جد و جہد، اور مجاہدہ، اور ریاضتیں، اور محنتیں کرو، پوری کوشش کرو تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، تو یہ رب کی مغفرت کسے ملے گی، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور گزر گئے۔ آج ہم لوگ دیکھیں ہماری عمریں کتنی ہیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں کے اندر آئے اور چلے گئے، تو کیا رمضان کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون وہ حاصل ہو گیا؟ اللہ نے کیوں ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کیوں؟ رمضان کا مہینہ کیوں؟ تربیت کے لیے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ کہ رمضان کا مہینہ آ کے تقوی مل گیا، نیک بن گئے، برائیوں سے بچ گئے، اپنے عبادتوں کی، اعمال کی، اپنی روٹین کی، پوری رہن سہن، پوری زندگی کی، معاشرت کی، معاملات کی، سب کی اصلاح ہو گئی، سب میں سدھار آ گیا، نکھر گئے، ہم سنور گئے، رب کی رضا کے لو، رب کی رضا کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ جائزہ لو اپنا، سوچتے رہو، فکر کرو اپنی آج، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس حدیث کو یاد رکھو، ترمذی کی جو روایت ہے، راغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مفہوم کیا ہے؟ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، نقصان کا شکار ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ کون؟ دخل علیہ رمضان، جس کو رمضان ملا، رمضان آیا، ثم انسلخ، پھر گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔
جو رمضان کا مہینہ پا کے بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو وہ شخص ناکام ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کر رہا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے نا، ایک حدیث کا جز ہے، یا باغی الخیر اقبل، نیکی کرنے والے اور محنت کر، اور محنت کر، غنیمت سمجھ ان ایام کو جو باقی کے رہ گئے، اور آگے جا، اور ترقی کر، اور کثرت سے نیکیاں کر، اور کثرت سے نیکیاں۔ ویا باغی الشر اکثر، اے گناہ کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اب تو پلٹ آ، رجوع کر لے، استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، رب کو منا لے، راضی کر لے، وہ رب مان جاتا ہے سچی توبہ کرنے سے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ رب راضی ہوتا ہے سچی توبہ کرنے سے۔ اپنے اصلاح کر لے اور سچی توبہ کر لے۔ تو رمضان کے آخری جو دن رہ گئے انہیں غنیمت سمجھیں، ان کو استغفار سے بھر دیں، کثرت سے استغفار۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے نا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ استغفار کیا ہے؟ دعا ہے، مغفرت کی دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف فرما دے، استغفار کثرت سے کریں۔ اور نیک عمل کے بعد استغفار کرنا یہ مستحب ہے۔ دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نماز ختم ہوتی تھی، آپ سلام پھیرنے وہ استغفار کرتے تھے نا، تو ہر نیکی کے بعد آپ سے استغفار کرنا ثابت ہے۔ تو نیک اعمال کرنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا بھی اختتام ہے، جو غنیمت رہ گئے ہیں چند دن، جو بھی لمحات میسر ہیں اس کو استغفار سے بل دیں، دعاؤں سے بل دیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت سے، نیکیوں سے، جو میسر ہو نیکی وہ کریں، اور گناہوں سے بچیں، سچی توبہ کر لیں۔ رمضان کا اختتام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ استغفار کر لیں، رب کو راضی کر لیں، کثرت سے استغفار کریں، سچی توبہ کر لیں، اور استغفار کرتے کرتے یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو۔ پھر کیا کریں؟ اس مہینے کے بعد بھی ہم نیکیاں مسلسل کرتے رہیں، یہ نہیں کہ رمضان ختم تو نیکیاں بھی ختم، نہیں، زندگی بھر اسی تقوی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تقوی کا سفر قبر تک، موت تک، بلکہ جنت تک چلے گا، جنت تک اس تقوی کو لے کے جانا ہے۔ صرف رمضان میں تقوی نہیں چاہیے، رمضان کے بعد بھی چاہیے۔ تو نمازوں کی پابندی اسی طریقے سے اہتمام ہو، سنتیں بھی، نوافل بھی، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے ذکر، استغفار، درود شریف، تمام نیکیاں، کوئی نیکی جو ہے نا اس کے اندر بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ استقامت، صبر، رمضان ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے جاتے ہوئے؟ صبر کا پیغام، صبر کرتے رہیں، نیکیوں پہ صبر کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے پہ صبر کرتے رہیں، تقوی کے اوپر صبر کرتے رہیں۔ تو نیکیوں کے اوپر صبر کریں، گناہوں سے بچنے پہ صبر کریں، استقامت دکھائیں، دین کے اوپر استقامت، نیکیوں پہ استقامت، گناہوں سے بچنے پہ استقامت، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، تقوی پہ استقامت۔ تو رمضان ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ صبر، استقامت، تقوی، اور کثرت سے نیکیاں کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، دعائیں کریں، دعا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، دعا لازم ہے، کثرت سے دعائیں کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مانگے اللہ سے۔ تو بہرحال جو بھی ہمارے پاس آخری کے لمحات ہیں انہیں نیکیوں میں گزار دیں، اللہ کے ذکر میں گزار دیں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیں، اور استغفار کثرت سے کریں، اس لمحات کو استغفار سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارا نام اس فہرست میں شامل فرما دے، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین، بہن بھائی، تمام رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و قارب، تمام مسلمانوں کا کا نام اللہ تعالیٰ اس فہرست میں شامل فرما دے جو اللہ کی رحمت سے، رب کی رحمت سے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور رمضان کے بعد بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم گناہ نہ کریں۔ یہ صرف رب کی توفیق سے ممکن ہے۔ ہم دعا کر کے یا اللہ تو ہمیں گناہ سے بچا لے، جو گناہ ہو گئے وہ تو معاف فرما دے، اور جو باقی کی زندگی رہ گئی اس میں تو ہمیں گناہوں سے بچا لے، نیکی کی توفیق دے دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے میرے رب نیکی کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، تو ہم سے نیکی کرا دے۔ اے میرے رب گناہ سے بچنے کی ہم میں طاقت نہیں، تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ ہم میں نہ کوئی حرکت ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے سوائے تیری توفیق کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو عالی ہے، تو عظیم ہے، تو عظمت والا ہے۔ تو ہماری حفاظت فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور نیکی اور تقوی، استقامت اور صبر کے ساتھ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں موت نصیب فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔